ناظرین گرامی، عراق میں ایک ڈاکو جس کا نام فضیل تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نہر کے کنارے آیا اور اپنے گھوڑے کو پانی پلایا۔ اچانک اس کی نظر ایک خوبصورت دوشیزہ پر پڑی جو ایک مشک میں پانی بھر رہی تھی۔ لڑکی کو دیکھتے ہی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمی سے کہا کہ اس لڑکی کے گھر کا پتہ کرو۔ جب فضیل کے آدمی لڑکی کے گھر کا پتہ معلوم کر کے واپس آئے، تب اس نے اپنے ایک آدمی کے ہاتھ لڑکی کے باپ کے نام ایک خط بھیجا جس میں تحریر تھا کہ آج رات اپنی بیٹی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ لڑکی سمیت سب قتل کر دیے جاؤ گے۔ آج رات میں اس لڑکی کے ساتھ تنہائی میں رات گزاروں گا۔ خط پڑھ کر لڑکی کے باپ کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور غیرت سے کانپنے لگا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے علاقے کے سردار کے پاس آیا اور اس کو فضیل کا خط دکھایا۔ سردار نے کہا کہ فضیل ایک خطرناک ڈاکو ہے، شاید تم اس سے واقف نہیں ہو، مگر میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر میں اس کے راستے میں آیا تو وہ میرے گھر کو بھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے تم مجھے معاف کر دو۔ میں اس معاملے میں بہت بے بس ہوں اور لاچار ہوں۔ سردار سے نا امید اور مایوس ہو کر وہ اپنے گھر لوٹ آیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی بیٹی نے ہاتھ جوڑ کر اپنے باپ سے کہا کہ مجھے تنہا چھوڑ کر آپ سب چلے جائیں۔ میری عزت کا میرا خدا ہی محافظ ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے وہ سارے خاندان کو مار ڈالے۔ بیٹی کی التجا سن کر باپ اپنے خاندان کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ فضیل رات کی تاریکی میں لڑکی کے گھر داخل ہوا۔ گھر میں لڑکی کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ہمسائیوں کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، اور ان آیات کی تفسیر یہ تھی کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلبگار ہے تاکہ اس کا رب اسے معاف کر دے، بے شک وہ گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ اس نے جو ہی یہ آیت سنی تو اس کا جسم خدا کے ڈر سے کانپنے لگا۔ وہ جن قدموں پر لڑکی کے گھر آیا تھا اسی قدموں پر واپس لوٹ گیا۔ جب وہ اپنے آدمیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنے سردار کے چہرے پر خوف دیکھ کر کہا کہ سردار کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے آپ کے چہرے پر اتنی گھبراہٹ نہیں دیکھی۔ فضیل نے کہا کہ میں ڈر گیا ہوں۔ آدمیوں نے کہا کہ آپ سے تو لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہ کون ہے جس سے آپ ڈر گئے ہیں؟ فضیل نے کہا کہ میں اسی سے ڈر گیا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ کانپ اٹھتے ہیں۔ فضیل نے کہا کہ آج سے ہم لوٹ مار ختم کر دیں گے، تم سب اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ چلو۔ اس نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ توبہ کر کے جب وہ اپنے گھر کو لوٹ رہا تھا تو اسے یہ خیال آیا کہ یہ توبہ میری کیوں کر قبول ہوگی، جبکہ میں نے لوگوں سے لوٹا ہوا مال انہیں واپس ہی نہیں کیا۔ اس نے لوٹا ہوا مال ان کے مالکان کو واپس لوٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے اس نے یہودی تاجر کا مال اسے واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سفر کرتا ہوا یہودی تاجر کے گھر پہنچا۔ جب یہودی نے اسے دیکھا تو کہا کہ اب کیوں آئے ہو؟ میرے پاس جو کچھ تھا تم نے لوٹ لیا، اب بھی تیرا من نہیں بھرا؟ فضیل نے کہا کہ میں تجھے لوٹنے نہیں آیا بلکہ تمہارا مال واپس کرنے آیا ہوں۔ یہودی یہ سن کر حیران ہوا اور فضیل سے کہا کہ ایسا کس لیے کر رہے ہو؟ فضیل نے کہا کہ میں نے اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، میں یہ پیشہ چھوڑ چکا ہوں۔ یہودی نے کہا کہ اچھا تو یہ بات ہے، مگر جب تو نے میرا مال لوٹا تھا تب میں نے بھی ایک قسم کھائی تھی جو میں اب پوری کروں گا۔ فضیل نے کہا کہ آپ نے کون سی قسم کھائی تھی؟ یہودی نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ جو بندہ میرے یہ دینار لوٹ کر جا رہا ہے اسی کے ہاتھ سے ایک ایک دینار کے بدلے اتنی ہی مقدار میں سونے کی اشرفیاں لوں گا۔ فضیل نے کہا کہ میں نے جو تمہارا مال لوٹا تھا میرے پاس تو بس وہی مال ہی ہے، میرے پاس سونے کی اشرفیاں بالکل نہیں ہیں۔ آپ اپنا مال واپس لے لیجئے تاکہ میرے بے چین دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ مگر یہودی بضد تھا کہ میں اپنی قسم پوری کیے بغیر میں اپنا مال واپس نہیں لے سکتا، تم میرا مال واپس لے جاؤ۔ جب فضیل کو بے چین دیکھا تو کہا کہ ایک اور راستہ بھی ہے جس سے تیری توبہ بھی مکمل ہو جائے گی اور میری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ فضیل نے کہا کہ کون سا راستہ ہے؟ یہودی تاجر نے کہا کہ وہ سامنے ٹوکری کے نیچے سونے کی اشرفیاں پڑی ہیں، تو جا کر ان اشرفیوں کو اٹھا لے اور اپنے ہاتھوں سے مجھے دے دے، یوں میری قسم پوری ہو جائے گی۔ فضیل نے یہودی کی بات پر عمل کرتے ہوئے ٹوکری کے نیچے سے اشرفیاں اٹھا کر یہودی کو دے دیں۔ یہودی سونے کی اشرفیاں دیکھ کر حیران ہو گیا اور فضیل سے کہا کہ میں نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ فضیل نے کہا کہ اچانک آپ کو کیا ہوا ہے جو آپ مذہب اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ یہودی نے کہا کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی جو سچے دل سے توبہ کرے گا
تو وہ اگر مٹی کو بھی چھو لے گا تو وہ سونا بن جائے گی۔ اس ٹوکری کے نیچے مٹی پڑی تھی، مگر تو نے سونے کی اشرفیاں سمجھ کر اس کی طرف روانہ ہوا تو یہ مٹی سونا بن گئی۔ پس ثابت ہوا کہ تو ایک سچے مذہب کا پیروکار ہے اور تو نے سچے دل سے توبہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکیوں کو اپنانے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔